آج ہم آغاز کریں گے سورہ توبہ آیت نمبر 111 سے 111۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اشترا خرید لی ہیں، من المؤمنین مومنوں سے، کیا خرید لی ہیں؟ انفسہم، ان کی جانیں، انفس نفس ان کی جمع ہے، جانیں ہم ان کی، واموالہم اور ان کے مال۔ اچھا، اللہ نے خرید لی ہیں یہ چیزیں، بدلے میں کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس بدلے میں کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے۔ با بدلے کے معنی میں ہے، انا بے شک، لہم ان کے لیے، انہی کے لیے، الجنت کیا ہے؟ جنت ہے۔ یقاتلون، یہ لڑیں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ کون لڑیں گے؟ مومن۔ فیقتلون، چنانچہ وہ قتل کریں گے، ویقتلون، اور قتل کیے جائیں گے، وہ قتل کریں گے اور مقتول ہوں گے۔ وعدن، وعدہ ہے، علیہ، اس کے ذمے، کس کے ذمے؟ اللہ کے ذمے، حقاً، سچا، پکا۔ یہ حقاً صفت ہے کس کی؟ وعدن کی۔ یہ اس کے ذمے پکا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ ومن، اور کون؟ اوفا، زیادہ پورا کرنے والا ہے، بعہدہ، اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو۔ فاستبشروا، اس لیے تم، فا کو سبیہ بنا لیں، اس لیے، یا تو بھی چلے گا، اس لیے اس سبشرو، تم خوب خوش ہو جاؤ، اچھی طرح خوش ہو جاؤ۔ یہ خوب کس کا معنی ہے؟ اچھی طرح کس کا معنی ہے؟ سین کا۔ تم خوب خوش ہو جاؤ، ببیعکم، اپنی اس بیع پہ، اپنی اس بیع پہ۔ تین الفاظ ہیں۔ بیع کس کو کہتے ہیں؟ لین دین، ایک چیز خریدنا، اس کی کوئی قیمت ادا کر کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع۔ پس تم خوب خوش ہو جاؤ اپنی اس بیع پہ، الذی، جو، بایعتم بہ، تم اچھی طرح خوش ہو جاؤ اپنی اس بیع پہ جو تم نے کی ہے، بہ، اس سے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ وذالک ہوا، اور یہی ہے الفوز العظیم، عظیم کامیابی۔ الفوز کا معنی کامیابی۔ اچھا، ذالک کے بعد ہوا آیا تو معنی کیا ہو گیا؟ یہی، ورنہ ذالک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ۔ اب ہوا بھی آ گیا اور اکٹھا معنی کیا ہو گیا؟ یہی ہے عظیم کامیابی، بڑی کامیابی۔ اس آیت کی تفسیر اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ میں نے مومنوں سے ایک بیع کی ہے۔ اللہ نے مومنوں سے سامان کیا خریدا ہے؟ ان کی جانیں اور ان کے مال۔ قیمت اللہ کیا دے گا؟ جنت۔ اور جنت بہت بڑی قیمت ہے۔ ان جانوں کی اور ان اموال کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کی قیمت کیا ہو؟ جنت ہو، لیکن یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اور پھر غور اس بات میں بھی کریں، جان دی کس نے؟ اللہ نے۔ مال دیا کس نے؟ اللہ نے خود ہی جان دی، خود ہی مال دیا۔ یہ جانیں، یہ مال جو اللہ نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میری راہ میں استعمال کرو گے تمہیں جنت دوں گا۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یقاتلون، یہ لڑیں گے، قتال کریں گے اللہ کی راہ میں۔ کون؟ مومن۔ یعنی کہ اللہ نے جانیں خرید لی ہے نا، اب ان جانوں کا کرنا کیا ہے؟ ان جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اور لڑائی پہ ظاہر مال بھی خرچ ہوگا۔ اچھا، لڑنا ہے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا لڑائی کا؟ یا قتل کریں گے یا قتل ہوں گے، اور ممکن ہے دونوں کام ہو جائیں۔
کہ پہلے قتل کرتا رہا کافروں کو، پھر قتل ہو گیا. دونوں صورتوں میں جنت مل جائے گی. جب آپ اللہ کی راہ میں لڑیں گے، آپ قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، تب بھی جنت ملے گی. اور اگر آپ کفار کو قتل کریں، غازی بن کر واپس آئیں، تب بھی جنت ملے گی. اب معاہدہ تو ہو گیا، اور معاہدے ایسے دنیا میں بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن دنیا میں کئی دفعہ وہ آدمی مکر جاتا ہے جس کے ساتھ وعدہ کیا جائے، معاہدہ کیا جائے. اللہ نے کہا کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے یہ وعدہ قرآن میں بھی کر دیا، میرا یہ وعدہ لکھا ہوا موجود ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور مجھ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہوگا؟ تو وعدے کا پورا ہونا یقینی ہے، اس قیمت کا ملنا یقینی ہے. پھر بھی کوئی انسان ایسے معاہدے سے پیچھے رہے، اس کی مرضی ہے، اس کی محرومی ہے، اس کی بدنصیبی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ تمہارا معاہدہ اللہ سے ہوا ہے، تمہیں یہ عہد اللہ نے دیا ہے، اس بیع کے اوپر خوش ہو جاؤ، جو بیع تم نے اس سے کی ہے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور یہ عظیم کامیابی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لگا دیں، اپنی مال کو لگا دیں، اور اللہ بدلے میں جنت دے دے. یہ عظیم کامیابی ہے.